وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور یہ جو تمہاری ٹی وی ڈیبیٹس چلتی رہتی ہے نا دن رات، اور اس کے اندر بلایا جاتا ہے یہ ٹٹ پوجیوں کو، اور پھر وہ مذاق اڑواتے ہیں اور پھر وہ چیخیں مارتے ہیں لمبی لمبی، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا تمہارے چینلز کے اوپر وہ یہ ہو رہا تھا کہ قرآن کا، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ یہ اسی لیے رکھا گیا تھا، بات یہ نہیں تھی کہ تمہاری حرکتوں سے مذاق اڑنا شروع ہو گیا، وہ فریم ایسے ہی کیا گیا تھا کہ مذاق تمہارا اڑایا جائے اور سب جگہ جائے۔ سوالوں کا جواب دینے جائیے، جانا چاہیے، بتانا چاہیے اگر کوئی پوچھے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر صرف یہاں پہ ہو کہ نیت مذاق ہی اڑانے کی ہے، نیت ذلیل ہی کرنے کی ہے، سیٹ اپ ہی پورا ایسے بنایا گیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تمہیں نہیں جانا ہے وہاں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 61، 661 سے آج کا درس ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 60 اس میں رات کو سونے کا بیان تھا کہ سوتے وقت نفس وڈرا ہو جاتا ہے، پھر کچھ کو واپس کر دیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کی تاکہ مدت پوری کرے، وہ حالت وفات کی ہوتی ہے، حالانکہ موت نہیں ہوتی، اور پھر کچھ کو اسی حالت میں روکا بھی جاتا ہے، جنہیں واپس کیا جاتا ہے وہ اپنی مدت پوری کریں تاکہ پھر ایک دن انہیں اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ سب کو اکٹھا وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اس کی طاقت ہو اور پاور ہو، سب سے حساب وہی لے سکتا ہے جس کو پل پل کی خبر ہو، جس کا ٹوٹل کنٹرول ہو۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے اپنے تمام بندوں کے اوپر، مکمل اس کا کنٹرول ہے، کوئی ایک لمحہ بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ یہ یہاں پر جو ایک بڑی تعداد تو جو ایتھیسٹ کی ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، کسی کریٹر کو نہیں مانتے، ان میں بھی کبھی کبھی یہ سننے کو ملتا ہے، اور ایگنوسٹکس میں کافی سننے کو ملتا ہے کہ کوئی شکتی ہے، اسے تو ہم مان لیں گے، کوئی ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس ہے، لیکن بس یہاں تک تو مان لیا کہ کوئی ہے ان سب سے اوپر کی طاقت، یہ سننے میں آتا رہتا ہے، ان کے بیانوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کا پھر باقی کسی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اس نے کریشن پیدا کیا یا سارا یہ نظام قائم کر دیا، اب اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ ایک ایک کل پرزے کو جانتا ہے اپنی کریشن کی، وہ انفائنائٹ ہے، لا انتہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کوئی کہ اس کے بعد اس کی صلاحیتیں کچھ دنوں میں بوڑھا ہو کر ختم ہو جائیں۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی زندگیاں ہیں، اس انفائنائٹ کے مقابلے میں زیرو کے برابر بھی نہیں۔ تو اپنی پوری کریشن مکمل اس کے کنٹرول میں ہے، اور جن انسانوں کو پیدا کیا ان کے پل پل سے وہ واقف ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، حفاظت سے اپنے قبضے میں لے لینے والے، جب تک قبضے میں نہ لیں اس وقت تک بھی نگرانی کرنے والے اس نے ہر ایک کے اوپر مقرر کیے ہیں، جنہیں وہ بھیجتا ہے۔ یہ نگرانی والے کون ہیں؟ یہ انسان کی موت تک جاری رہتا ہے، جب ہمارے بھیجے ہوئے اس کو وفات دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ،
اور ذرا سی بھی ان سے چوک نہیں ہوتی اس کے اندر۔ تو یہ نگرانی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ لگاتار دیکھنے والے، اور جب بھی وقت پورا ہو جائے اس وقت تک وہ حفاظت کرنے والے، حفاظت کا مطلب نگرانی ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کو لے لیا جاتا ہے، کوئی غائب ایک بھی نہیں ہو سکتا۔ موت کے وقت ہمارے یہاں عام تصور یہی ہے کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو ہیں وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا نظام یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے، اس کے سورہ کہف جب گزری تھی تفسیر، اس میں نے بتایا تھا کہ ایک محسوس دنیا ہے، ایک غیر محسوس عالم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، نتائج جہاں مرتب ہو رہے ہیں۔ اور قرآن کی مختلف آیات کی تفسیر میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ پوری کائنات، یہ جو کچھ بھی یہاں پر کریشن ہے وہ سب انسان کے لیے ہے، تاکہ انسان یہاں پر سروائیو کر سکے جتنی اس کی مدت ہے۔ اور ہر چیز آپ کی یہاں پر، اب تو ہم سائنٹیفکلی جانتے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ ہیں ریکارڈز، یہ سب اللہ کی فورسز ہیں، ان کو موو فرشتے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ فرشتوں کا وجود نہیں ہے۔ جیسے سورہ کہف میں بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم دینے کے لیے اللہ نے کسی کو بھیجا، اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو، اور وہ علم یا یقین کا اگلا لیول وہ رسول کے لیے بہت ضروری تھا، ساری چیزوں کو سمجھنا۔ حکم تھا ان کے ساتھ ہو جائیں۔ کشتی میں سوراخ کر دیا انہوں نے، کشتی لی تھی، کرائے پر لی ہے جن کی بھی تھی، ان کو آگے دریا کو پار کرنے کے لیے۔ صاحب شریعت رسول تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کیا؟ یہ شرط پہلے طے ہوئی تھی کہ سوال نہیں پوچھیں گے، اس شرط پر ساتھ میں رہیں گے۔ برداشت نہیں ہوا، سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ کیوں کیا؟ میں صرف اس میں سے 3 میں سے 2 کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک بچے کو قتل کر دیا تو بالکل ناقابل برداشت تھا، چاہے جتنے وعدے کر لی ہوں کہ یہ کیسے کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہی ہوا تھا۔ بہرحال بات کو جب انہوں نے حقیقتیں کھولی کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ یہ اس کو ڈیفیکٹو اس لیے کیا، سوراخ کوئی پیندے میں نہیں کر دیا ہوگا تو کشتی ڈوب جاتی، یعنی اس کو ڈیفیکٹو کر دیا، چاہے جہاں سے کچھ توڑا ہو۔ ان کا اس لیے کر دیا کہ یہ کشتی محنتی لوگوں کی تھی، اور آگے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں وہاں کا فرما روا جو ہے وہ اچھی چیزیں ضبط کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے اس کے اوپر۔ ان کو اس کو بچانے کے لیے کیا۔ یہاں تک تو کسی طریقے سے جسٹیفائی کر لیا جائے، لیکن اس بچے کو اس لیے مار دیا، یہ بتایا کہ بڑا ہو کر اس کے والدین بہت نیک ہیں، یہ بڑا ہو کر بڑا بدماش ہونے والا تھا، ان کے لیے سوہان روح بن جاتا۔ تو اللہ نے چاہا کہ ان کو ایک اچھی نیک سعادت مند اولاد دے جو بڑی ہو کر اچھی ہو۔ تو یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے تباہی بننے والا تھا، اس لیے اسے مار دیا۔ تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، شرعاً بالکل اس کی اجازت ہی نہیں ہے، یا وہ ساری شریعت ہی غلط ہو جو ہمیں دی گئی، لیکن لاء میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ صاحب شریعت رسول کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، ابھی کیا نہیں، آگے کا عمل چونکہ کرے گا، اس لیے اس کو موت کے گھاٹ اٹھا دی، اس کو سزائے موت دے دی۔ اگر یہ علم بھی تھا کہ، اور اللہ کو تھا علم کہ آگے جا کر اس کی حرکتیں ایسی ہوں گی کہ نیک ماں باپ اس سے پریشان ہو جائیں گے، ابھی اس کی عمر یہ بھی نہیں پہنچی تھی، اس جگہ تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ اس کا حساب لیا جاتا، کسی بات کا بچہ تھا، بالغ بھی نہیں تھا، اس کو اس موت کی سزا دے دی گئی کہ بڑا ہو کر بدماشی کرے گا۔ تو اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی شریعت میں، لاء میں کوئی گنجائش نہیں، اللہ کے قانون میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن اللہ ہی نے ان کو بھیجا تھا یہ علم دینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ کو علم دینے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، اور حضرت موسیٰ صاحب شریعت رسول تھے، اور رسول کا علم اپنے زمانے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے باقی تمام لوگوں سے۔
جن کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا ظاہر ہے کوئی انسان نہیں تھے. انسانوں میں سب سے اوپر پہلے ہی علم ہوتا ہے, وہی نازل ہوتی ہے ان کی تربیت کے لیے جیسے بھیجا وہ کیا سکھا رہے تھے. اب اس کی طرح طرح سے توجیحات کی جاتی ہیں, لیکن اصلاً اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ رسول کو یہ تعلیم دی جائے کہ اگر کسی رسول کو فرض کیجئے کسی طریقے سے معلوم ہو جائے کسی بچے کے بارے میں کہ آگے جا کے بہت برا ہوگا تو اسے قتل کر دے. وہ تو یہ تعلیم یہ تھی کیا؟ اللہ نے اپنا نظام دکھایا تھا ان کو, وہ نظام جو انسانوں کو نظر نہیں آتا. بچہ چاہے جس طریقے سے مر گیا ہو, کشتی چاہے جیسے ٹوٹ گئی, ممکن ہے کہ کہیں موجوں میں اور لہروں میں کسی جگہ تھوڑی سی ٹکرا گئی ہو کسی پتھر سے اور وہ ٹوٹ گئی, کچھ ڈیفیکٹو ہو گئی. دوسرے لوگوں کو تو یہی نظر آتا, اور اس طریقے سے اللہ نے اس کشتی کو بچا لیا کہ وہ اس پر قبضہ نہ ہو. دوسروں کو تو یہی نظر آتا کہ اس طریقے سے کشتی بچ گئی, لیکن حضرت موسیٰ کو جو ویژن دی تھی وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے پیچھے حرکت دینے والے نظام کو یہ ہیں. انہوں نے وہ موجیں پیدا کی, ضروری نہیں وہ موجیں ہوں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, کوئی بھی ایسی بات ہوئی ہوگی جس سے وہ ڈیفیکٹو ہو گئی, تو اس کو ڈیفیکٹو کرنے کے پیچھے جو موومنٹ ہے, جو نظام ہے, وہ ان کا ہے جو ساتھ چل رہے ہیں. اس لیے انہوں نے ایکیوز کیا کہ یہ تم نے کیوں کر دیا. یہ لوگوں کو نہیں نظر آتا اللہ کا نظام. حضرت موسیٰ کو یہ ویژن دی گئی تھی ان سے ملنا, اور پھر وہ ویژن بھی دی گئی تھی کہ وہ دیکھ سکے یہ کر کون رہا ہے. تو سامنے سے مادی دنیا میں کسی انسان نے آ کر اسے نہیں توڑا تھا, وہ اللہ کے فطری نظام میں اس ڈیفیکٹو ہو گئی, اور وہ فطری نظام کو پیچھے سے موو کرنے والے جو ساتھ میں تھے, اور وہ نظام ان کو نظر آ رہا تھا, دوسرے انسانوں کو نہیں نظر آتا. یہ تو انہوں نے حرکت دی تھی, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کیا تم نے. وہ بچہ مر گیا ہوگا, چاہے جیسے مر گیا, چاہے کتنے قتل کر دیا, چاہے چھت پہ سے گر کے مر گیا ہو, چاہے جیسے مر گیا ہو. جو دنیا والوں کی نظر میں اس کی موت ہو گئی, جیسے انسانوں میں سے کسی کی موت ہو جاتی ہے, بچپن میں بھی ہو جاتی ہے, اس کی ہو گئی. لیکن حضرت موسیٰ کو یہ ویژن دی گئی تھی, وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وجہ سے ہوا. مثلا مثال دے رہا ہوں میں, کوئی چھت پر کھڑا تھا, کنارے بہت تیز ہوا کا جھونکا آیا, گر گیا, تو وہ ہوا کا جھونکا ان کے موومنٹ دینے سے ہوا تھا جس سے وہ گر گیا. جیسے بھی کسی وجہ سے اس کو موت آ گئی, لیکن اس کے موت کا سبب یہ بنے تھے جو دنیا والوں کو نظر نہیں آتا. جیسے اللہ کے عذاب آتے ہیں تو اس میں مادی چیزیں تو ہم تلاش کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, لیکن اس کے پیچھے اس اسباب کو سب سے پہلے حرکت دینے والا کون تھا؟ وہ اللہ کے کارندے ہوتے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اسے کیوں قتل کر دیا. کہا یہ اللہ کے نظام ہے, اللہ نے اس بچے کو موت دی اس لیے, اور اس کا سبب جو کچھ بنا تھا وہ دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ, دوسرے انسان نہیں دیکھتے. تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ بچہ یہیں پر رک جائے اور پھر اولاد ملے گی. تو یہ جو پشت میں جو اللہ کا نظام ہوتا ہے, اسے الٹیمیٹلی اس کا کسی جگہ زلزلہ آیا. وہ زلزلہ لوگ یہاں پر بتاتے ہیں کہ بھئی ریکٹر اسکیل کے اوپر کتنا پاورفل تھا, موومنٹ ہوا تھا یہاں. کیوں ہوا تھا؟ یہ ارتھ کی پلیٹس جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو پریس کیا تھا زمین کی. یہ ایسے کیسے ہو گیا تھا, کیوں ہوا تھا؟ کہا کہ یہ گیسز, لاوا, وہ کیوں پیدا ہوا تھا, وہ کیوں بھر رہا تھا ایک جگہ. اب یہ کیوں کا سلسلہ بہت دور تک جا سکتا ہے, لیکن وہ جس جگہ سے اسٹارٹ ہوا, سب سے پہلا جو اس کا اوریجنل کاز تھا, وہاں تک انسان نہیں پہنچتا, اور اس کاز کو موومنٹ دینے والے اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ اس کے اوپر مامور ہوتے ہیں فرشتے. ایسے ہی یہاں پر یہ کائنات آپ کے سارے اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے. اب تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا اس ریکارڈ کو سمجھنا. یہ آپ کے CCTV کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں, تو اللہ کے ریکارڈر بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی وہ گیجٹس نہیں بن سکے ہیں کہ چور چوری کر کے چلا جائے اور وہاں کوئی کیمرے نہ لگے ہوں, اور بعد کو اس ریکارڈ کو واپس لایا جا سکے. اس لیے کہ ختم کچھ بھی نہیں ہوا, آج تک کبھی کچھ ختم نہیں ہوا. یہاں جو ٹی وی آپ دیکھتے ہیں, جو ٹی وی اسٹیشن سے خاص فریکوینسی کے اوپر یا ریڈیو اسٹیشن سے خاص فریکوینسی کے اوپر جو کچھ نشر ہوتا ہے, وہ یہاں کے ریسیپٹرز جو ہیں, درمیان میں کوئی تار بھی نہیں ہے, یہ اسے کیچ کر لیتے ہیں. وہ کیچ کرتے ہیں اسی چینل کے اوپر, کسی اور چینل پر نہیں کریں گے, ہر ایک کے چینل الگ ہیں, ان چینل کی فریکوینسیز معلوم ہیں. تو اس خاص فریکوینسی پہ ٹیون کریں گے تو وہ اسٹیشن آئے گا. اس لیے کہ درمیان میں کچھ ختم نہیں ہوا, چیزیں موجود تھیں.
اب یہی لہریں، یہی سب موجود ہیں، ہمیشہ موجود ہیں جب سے انسان ہے یہاں پر زمین پر. تو اس کی حرکات، اس کی تصویریں، صرف یہ ہے کہ وہ ریسیپٹرز نہیں ہیں جو ان کو ریسیو کر سکے کہ جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی کی ویوز نکل گئی ہیں انہیں ریسیو کیا جا سکے واپس. اسی لمحے تو کر لیتے ہیں. یہ لائیو ریکارڈنگ ہو گئی. تھیوریٹیکلی ہمیں معلوم ہوں گے پرنسپلس، ایسا ہو سکے گا کہ ماضی میں واپس جا سکیں گے. جب لائٹ بیریئر کو کراس کر لیں گے، روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز جو روشنی نکل گئی ہے اس کو واپس لایا جا سکے یا کیچ کیا جا سکے، ان ویوز کو انہیں ریسیپٹرز میں اپنے لیا جا سکے، ریسیورز میں اپنے. تو یہ ممکن ہوگا، تھیوریٹیکلی معلوم ہے. اس سے ماضی میں جا سکیں گے، پاسٹ میں پہلے کیا کیا ہوا وہ چیزیں دیکھ سکیں گے جو زمانہ گزر گیا. یہ سب کچھ یہاں پر موجود ہے اور کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوا اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. یہ ہے اللہ کے ریکارڈز. اس کو اس دور میں الگ زبانوں میں سمجھایا جاتا ہے. ہم نے محافظ مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین، بہت بزرگ ہیں، غلطی نہیں کرتے، وہ سب ریکارڈرز ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں. ان کو اس نظام کو موومنٹ دینے کے لیے اللہ کے فرشتے ہیں جگہ جگہ، جو الگ الگ چیزوں پر مامور ہیں، جو اسے حرکت دیتے ہیں نظام کو. لیکن وہ سب کچھ، یہ کائنات جو ہے، یہ اس لیے اس کو یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ انسان باقی بھی رہے. کب انسان مر جائے، کب کہاں تباہیاں آ جائے، کب اعمال کا بدلہ مل جائے. وہ کن کو بھیجتا ہے حفاظت کے لیے؟ دیکھیے قرآن نے سورہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت نمبر 11، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. فرشتے نہیں کہا، ہر وقت تعاقب میں ہیں. معقبات پیچھا کرنے والے، عقب بیک کو کہتے ہیں. من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے پیچھے، ہر طرف. ہر طرف، ہر انسان کے پیچھے فرشتے لگے ہونے کے بجائے فرشتے اس نظام پر ہیں کہ جو آگے پیچھے کی جو کچھ بھی یہاں پر کائنات میں قوتیں ہیں وہ سب یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے امر سے سب اس کی نگرانی کر رہی ہیں، اس کو حفاظت میں لیے ہوئے ہیں کہ کہیں نکل کر نہ جائے. کسے حفاظت میں لیے ہوئے ہیں؟ آپ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینے میں آپ کا عکس ہوتا ہے اور امیج ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ جسم جو جس کو دیکھتے ہیں آئینے کے اندر، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. یہ جسم تو ہر لمحے بدل رہا ہے، ہر مومنٹ پر بدل رہا ہے. ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں، لاکھوں سے مر جاتے ہیں، ریکریٹ ہوتے ہیں، دوبارہ پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے اندر یہ نظام رکھا ہے. ایک اسٹیج ہوتی ہے جہاں پر فوراً سارے کریٹ ہو جاتے ہیں، وہ سیل جو مر گئے تھے. پھر انسان کی جب عمر بڑھنی شروع ہوتی ہے تو وہ نئے کریٹ ہونے والے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، مرنے والے سیل زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑھاپا آتا جاتا ہے. یہ نظام جو ہے، اس کے اندر ہر انسان کا سب سے چھوٹی اینٹ جو سیل ہے اس کے جسم کی، وہ ہر لمحے چینج ہو رہی ہے، بدل رہی ہے. 4 سال میں کچھ تو ہاتھ اٹھایا تو فوراً ریکریٹ ہو گئے. میرے کم ہوئے، آپ میں سے جو جوان نوجوان ہیں ان کے فوراً سارے ہو گئے. ریکریشن جتنی ہوئی، دوبارہ جو سیل باڈی نے پیدا کر دی ہیں. لیکن 4 سال میں کچھ ایسے ہوتے ہیں سیلز جو نہیں مرتے آسانی سے، نہیں ختم ہوتے، نہیں ڈسٹرائے ہوتے، جیسے ہارٹ کے سیلز ہیں. لیکن 4 سال کے اندر وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے پہ آ جاتے ہیں. تو پورا جسم بدل چکا ہے. اتنی عمر تک آپ کے آتے آتے جسم پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز بدل چکی، پھر بھی آپ وہی ہیں، وہی نام ہے. ناموں کو چھوڑیے، شکل پوری بدل گئی. جسم میں ایک بھی ذرہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. اب اس کے بعد یادیں آ رہی ہیں پرانی، میں نے بچپن میں یہ کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ یہ جسم تو تھا نہیں، وہ تو کتنی دفعہ ختم ہو کر وہ جسم گیا کہیں. کس نے کیا تھا کہ بچپن میں جو کچھ کیا تھا؟ صرف اتنا ہی نہیں ہے، خوشگوار یادیں تھی تو اب بھی خوشی ہو رہی ہے. اگر شاکنگ اور دکھ بھری یادیں تھی تو اب بھی شوق ہو رہا ہے اور دکھ ہو رہا ہے اسے سوچتے ہوئے، اسے یاد کرتے ہوئے. کسی عدالت نے فیصلہ کیا، پکڑا گیا ایک مجرم، 30 سال پہلے کا جرم ثابت ہو گیا، کراپ اپ ہوا، نکل کر آیا، کاگنیگنس لیا، اور پھر اس کے بعد وہ 30 سال پہلے کا جرم تھا، اس پر پکڑا گیا، سزا ہوئی. کس نے کیا تھا جرم؟ یہ جسم تو نہیں تھا، وہ تو کچھ اور تھا. وہ تو سب کچھ بدل چکا ہے. تو اس نے نہیں، اس باڈی نے کچھ بھی نہیں کیا تھا جو اس وقت باڈی ہے، پھر بھی کہتے ہیں اس نے کیا تھا. وہ تو کچھ اور ہے، جس وہ کوئی اور ہے.
اس وقت اس کے پاس جو باڈی یوز کیا تھا اس کو سزا ملنی وہ باقی ہے اس جسم کے ساتھ میں لگاتار. اسے ابھی تک سائنس نے اس پر کچھ نہیں دیکھا. ان کے جو ریسپٹرز میں نہیں آتا, ان کی جو لیبارٹری کے اندر ان کی پکڑ میں جو کچھ نہیں آتا, جو محسوس نہیں ہوتا, اسے یہ نہیں مانتے چاہے جتنے کازز موجود ہوں, وجوہات موجود ہوں چیزوں کو ماننے کے. لیکن یہ کہتے ہیں ہم تو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ ہاں یہ ہے موجود کوئی چیز. ابھی تک کے جو سائنٹیفک پرنسپلز ہیں اس کے اندر یہ اسے نہیں مانتے. لیکن ہر کامن انسان کی لاجک جو ہے وہ مان لے گی, آسان لاجک. تو یہ حفاظت کس کی ہو رہی ہے؟ جسم کی نہیں ہو رہی. جسم تو ختم ہو رہا ہے اور دوبارہ دوسرا بن رہا ہے, اور پھر ہلکے ہلکے کر کے وہ بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور پھر ختم ہو جائے گا ایک دن, اور پھر یا جلا دیا جائے گا یا دفن کر دیا جائے گا یا کسی اور طریقے سے ڈسپوز ہوگا, اور سب کچھ ادھر ادھر ختم ہو جائے گا. کون سی چیز باقی رکھی جا رہی ہے؟ وہ آپ خود ہیں, جسے قرآن نے نفس کہا ہے. یہ نفس جو ہے اس نفس کو بدلہ ملتا ہے, اس کو باڈیز بدل جاتی ہیں, باڈیز دی جاتی ہیں, برزخی جسم دیے جاتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے وہ جسم, اس لیے کہ مادی جسم نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہاں کے جسم جو ہے آخرت میں بدلے جائیں گے, اور تبدیلی ہوگی, اہل جنت کو الگ اور اہل جہنم کو الگ. یہ ان کو لطیف جسم دیے جائیں گے اہل جنت کو, اور بہت کثیف اور بہت ایسی باڈیز ان کی جو تکلیف ہوتی رہے لیکن فوراً ختم نہ ہو جائے, وہ جسم دیے جائیں گے اہل جہنم کو. تو یہ حفاظت کس کی ہو رہی؟ من امر اللہ. امر, اسے پھر میں یاد دلا رہا ہوں کہ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے, امر اللہ کا کیا ہوتا ہے. ہم تو خالی یہاں پر ترجمہ حکم کر دیتے ہیں. امر اللہ کا اس جگہ تک ہوتا ہے, اللہ کا ارادہ جہاں تک اللہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن انسان کی محسوسات میں, اس کے سینس پرسیپشن میں نہیں ہے, اسے نہیں معلوم. لیکن وہ جب وہ نافذ ہو جاتا ہے یا اس اسٹیج پر آتا ہے کہ نظر آنے لگتا ہے انسان کو, یہ پیدا ہو گیا, یہ چیز آئے, وہ حصہ تخلیق کہلاتی ہے, خلق. الا لہ الخلق. امر بھی اسی کا اور خلق بھی اسی کا. کریشن, یہ خلق وہ اسٹیج ہے جب انسان محسوس کر لے گا کسی چیز کو, یہ تخلیق ہو گئی. لیکن اس سے پہلے بھی جب چل رہا ہے, جو انسان نہیں محسوس کر سکتا, نہیں جانتا, وہ امر ہے. یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے, وہ تمہارے سینس پرسیپشن میں نہیں آتا اور تم اسے نہیں دیکھ پاتے یا نہیں سمجھ پاتے. وہ نگرانی چل رہی, اس کائنات کے اندر چل رہی ہے. ہاں اس کے اوپر موومنٹ فرشتوں کا ہے کہ ان اسباب کو حرکت دینے والے اللہ کے رسول ہیں یا اللہ کے وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے اس کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے. اور پھر یہی نفس ہے. یہ آیت دیکھیے آگے چل رہی ہے آیت, اس کا اگلا حصہ, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ اسی آیت کا حصہ ہے جس میں نفس لفظ آیا, کہ انسان کے نفسوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں جب تغیر آتا ہے, اس میں جب تبدیلی آتی ہے, تب وہ باہری حالت کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے. جب تک باہری حالت میں تبدیلی نہیں ہوتی, جب تک وہ اندر کی سائیکی سوچنے کے انداز میں, اس میں جب تک تبدیلی نہیں آتی, وہ جو خود آپ ہے, تو یہ قوموں کے ساتھ میں ہوتا ہے. اس کا ذکر قرآن نے 1400 سال پہلے کیا. یہ اب علم نفسیات کی بات ہو رہی ہے, اب سائیکی کی بات ہو رہی ہے, اس نفس کا ذکر. تو یہ ہے جو کائنات ان کی نگرانی کر رہی ہے. اللہ کی قوتیں جو ہے تمہارے نفس کی, ان کے اوپر محافظ ہیں اللہ کے. یہ کائناتی قوتیں ہیں جو ظاہر کے فرشتوں کے زیر نگرانی ہیں الگ الگ. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. اور اس کے بعد پھر اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اسی کے قانون کی طرف تمہاری واپسی ہو. مولاہم الحق, وہی کنٹرول تمہارے اوپر رکھتا ہے, وہی سرپرست ہے اور حق کے ساتھ میں ہے. یہ پوری کائنات حق کے ساتھ, اس کو جس کو جو ڈیوٹی دے دی گئی وہ اس کو بجا لا رہی ہے. تو پھر اسی کے قانون کی طرف تمہاری واپسی ہو. الا لہ الحکم, حاکمیت اسی کی ہے, حکم اسی کا چلتا ہے, کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا. وہو اسرع الحاسبین, اور حساب لینے والے تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں, لیکن سارے حساب لینے والوں سے زیادہ سرعت و تیزی کے ساتھ وہ حساب لیتا ہے. کسی لمحے کچھ بھی آپ نے جیسے ہی کیا ویسے ہی نتیجہ مل جاتا ہے, رزلٹ اسی سیکنڈ ہوتا ہے. سیکنڈ تو میں نے کہہ دیا, سیکنڈ تو بہت لمبا عرصہ ہو گیا. وہ اللہ کے نظام کے اندر وہ سیکنڈ کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی ہاتھ کے ہاتھ فوراً عمل کر اس کو رزلٹ مل جاتا ہے, اچھے کا اور برے کا. ہاں یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ تو بتا دیا قرآن میں کہ وہ نتیجہ سامنے ظاہر نہیں ہوتا اور محسوس نہیں ہوتا, رزلٹ ملتا چلا جاتا ہے. ایک اسٹیج آتی ہے اور ہر ایک رزلٹ کے مرتب ہونے کا الگ قانون ہے اللہ کے. ایک اسٹیج آتی ہے جس اسٹیج پر جا کے پھر ظاہر ہو جاتا ہے. یہ درمیان کا مہلت کا وقفہ ہوتا ہے. اس میں چاہے تو اپنی اصلاح کر سکتا ہے, اس میں چاہے تو چیزوں کو بدل سکتا ہے. بدلے گا کیسے؟
برے عمل کیے، اللہ نے بتایا کہ اور ان الحسنات یذہبن السیئات، تم اچھے عمل کرو کمپنسیٹ ہو جائیں گے، وہ برے عمل کے نتائج سارے جو ہیں چلے جائیں گے، ورنہ موجود سب کچھ ہے، غائب کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سب کچھ موجود ہے۔ تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ میں سرعت کے ساتھ حساب لیتا ہے۔ لفظ سرعت آیا ہے کہ بس اس کے لیے کچھ کہا نہیں سکتا کتنی تیزی کے ساتھ میں، لیکن یہ بات بھی قرآن نے بتائی، کئی بار میں رکھ چکا ہوں سامنے، کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اسی وقت سزا ایسے ملنے لگتی لوگوں کو کہ محفوظ شکل میں سزا سامنے آ جائے، ہر غلطی کی، ہر سلپ کی، ہر لغزش کی، تو زمین پر کوئی بچتا ہی نہیں، سب کبھی کے ختم ہو گئے ہوتے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت و مہلت کا وقفہ، کہ ایک برا عمل کر رہے ہو، تمہاری ہیلتھ کے لیے چاہے برا ہو، تمہارے کاروبار کے لیے برا ہو، پہلے دن کاروبار تباہ نہیں ہو جاتا، لیکن لگاتار چل رہا ہے، ایک اسٹیج آتی ہے کہ پھر وہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی، جب وہ اسٹیج آ جائے اس وقت تک گنجائش ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، لیکن لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ دیکھتے ہیں کہ نقصان تو ہوا نہیں، سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، حالانکہ کچھ غلط فیصلے تھے، اس کا نتیجہ مل چکا تھا، اور ملا اور ملا اور ملا، اور پھر وہ اسٹیج آ گئی کہ جہاں پر جس کے بعد پھر واپسی نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں وہ اسٹیج ہے جہاں پہ توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی پھر نہیں پلٹ سکتے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت ہے، اور ہر چیز کے لیے وہ مدت طے ہے، الگ الگ اس کے قانون ہے اللہ کے ہاں، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر مدت کا ایک قانون ہے لکھا ہوا ہے، کوئی بھی عمل کا نتیجہ پھر اس وقت جا کر ظاہر ہوتا ہے، یہ درمیان میں اللہ کی رحمت ہے، درمیان میں ایک وقفہ ہے جو جسے مہلت کہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ ساعت آ جاتی ہے تو پھر اس ساعت کو، اس گھڑی کو میں نہ تو تاخیر ہوگی ذرا سی بھی، اور نہ اس سے پہلے ہوگا، اور قانون ہے اپنے وقت کے اوپر رزلٹ ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آتا، مہلت ہے درمیان میں، جو ابھی فرمایا تھا اس سے پہلے اس آیت کے اندر، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، بڑی تیزی کے ساتھ میں حساب تو ہاتھ کے ہاتھ سب کا ہوتا چل رہا ہے، یہ محسوس نہیں ہوتا کہ حساب ہو رہا ہے اور رزلٹ مل رہے ہیں، وہ محسوس جس دن ہوگا اس دن پھر کچھ تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ ان سے کہو، ان سے پوچھو کہ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بلیورز کی بات ہو رہی ہے، وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں بہت، وہ جو جانتے بھی ہیں، زبان سے تو جانتے ہیں وہی سب کچھ ہے، مانتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن قدم قدم پر خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مہلت کے وقفے تھے، جگہ جگہ جو گزر رہے ہیں فوراً ان کو سزا نہیں مل رہی ہوتی اسی وقت، تو پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمل کا نتیجہ مرتب ہوا، برا نکلے گا، پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں، درمیان میں مہلت، ارے اب یہ قومیں تباہ ہو جائیں گی، کہاں تباہ ہو رہی ہیں، یہ تو بڑے اونچی ترقی پر ہیں، جسے چاہ رہی ہیں دبا رہی ہیں، جس پر چاہتی ہیں غراتی ہیں، کہاں تباہ ہو رہی ہیں۔ لیکن آتا ہے ایک وقت کہ وہ بڑے سے بڑا ہٹلر ہو، بڑے سے بڑا تاناشاہ ہو، پھر اس کی مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا کچھ نہیں ہو پاتا، اس قانون کا جب وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پہلے نہ دور، اب اچھا اسے ایسے ہی دیکھ لو کہ مانتے ہو لیکن درمیان میں تم اپنی زندگی اس کے باوجود ایسے ہی گزارتے چلے جاتے ہو اس مہلت کے وقفے میں، اچانک جب پھنس جاؤ فی ظلمات البر والبحر، کبھی ان تاریکیوں میں جو سمندر کی ہوتی ہیں، یہ سمندر تو ہوتا ہی وہ تھا کہ جہاں تک نظریں جائیں پانی ہی پانی، اب اس کے اندر، اب ہمارے آج کے نیویگیشن کے اندر بہرحال راستے مل گئے، ورنہ اس کے بغیر کوئی کبھی واپس نہ لوٹے، وہاں پر آج بھی بے بس ہیں کہ اگر موجیں زیادہ ہو جائیں ایک لمٹ تک، اس کے جو ہماری چاہے جتنے سوفسٹیکیٹڈ ہماری کشتیاں ہوں، ہمارے جہاز ہوں، لیکن آج بھی لہریں ان کو الٹ دیتی ہیں، ان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جھیلنے کی، یا وہاں کے طوفانوں کو، طوفان وہ آتے ہیں کہ آج بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی بچانے والا نہیں ہو، چاروں طرف سے وہ آ جائیں، یا تمہارے خشکی کے اوپر بھی، زمین کے اوپر بھی ایسے حالات سے گھر جاؤ کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کسے پکارتے ہو؟ اس وقت کیا انہیں آوازیں دیتے ہو جن کو ان کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ اس وقت کیا ان قوانین کا سہارا لیتے ہو، ان چیزوں کا لیتے ہو کہ جو جن کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یا اسی کے قانون کی ایک آواز دیتے ہو، سوچتے ہو، غور کرتے ہو اور توبہ کرتے ہو کہ نہیں آپ ہی کی مانوں گا اب تو میں؟ تو یہ پھر جگہ جگہ وعدے کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اس کو پکارتے ہو تدعونہ تضرعا وخفیہ، بڑے گڑ گڑا کر خفیہ طور پر لگاتار دعائیں چل رہی ہیں، لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین،
اس مصیبت سے نکل جائیں، اب زندگی اچھی گزرے گی، پھر شکر گزاری ہی کی گزرے گی، پھر نعمتوں کی آپ نے جو دی ہے بے قدری نہیں ہوگی۔ یہ سب کرتے ہو نہیں کرتے ہو ان سے؟ تو پھر انہیں بتاؤ کہ قل اللہ ینجیکم، یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، یہ کوئی اور پھر نہیں ہوتے ہو۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، یہ سب ہوتا ہے لیکن نکل جاتے ہو تو پھر شرک میں آتے ہو۔ اور شرک صرف وہی مورتی پوجا کو نہیں کہتے، صرف کہیں کسی قبروں کے اوپر سر جھکانے ہی کو نہیں کہتے۔ قرآن نے بہت دفعہ بتایا، میں نے بہت سی شرک کی قسمیں واضح طور پہ قرآن نے بتائی ہیں، بہت صاف صاف۔ لا یشرک فی حکمی احدا، وہ اپنے حکم دینے کے، اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، کسی ایک کو بھی، احدا کا مطلب رسول کو بھی نہیں، نبی کو بھی نہیں، شریک نہیں کرتا۔ اب تم اگر راضی ہو گئے، تم نے خود بنانے فریم کرنے شروع کر دیے، یا یہ جو فریم دوسرے کرتے ہیں اس کے اوپر راضی ہو گئے اور اللہ کے قانون کے خلاف ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ شرک کی تو بہت سی اقسام قرآن نے بہت صاف لفظوں میں بتائی ہیں۔ یہ بہت ہی جیسے محسوس طرح کی بعض چیزیں ہیں، انہیں لوگ صرف شرک سمجھتے ہیں۔ تم جب اس سے نکل جاتے ہو تو پھر شرک کرتے ہو، پھر انہی کے بندے بن جاتے ہو، چاہے وہ پولیٹیشینز ہو اور چاہے وہ مذہبی ٹھیکیدار ہوں اور چاہے اور دولت والے ہوں، پھر انہی کے تم بندے بن جاتے ہو اور قانون کی اللہ کی دھجیاں اڑاتے ہو، ان ساری چیزوں کو جو تمہیں معلوم ہے ان کی رضا کے لیے، تو تم یہ سب کچھ پھر شروع کر دیتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ ان سے کہو کہ وہ قدرت رکھتا ہے، تمہاری یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ اکٹھی ہوتی چلی جائیں گی تو پھر عذاب میں پھنسو گے، اور یہ کائنات تمہیں لے کر جا رہی ہے عذاب کی طرف، اگر تم ان حرکتوں کے اندر ان سے باز نہیں آتے کہ بس جب پھنس گئے تو ذرا سا تم نے کہا کہ اب ہم ٹھیک رہیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ویسے ہی ہو گئے۔ جب کوئی قوم بہت زیادہ اس کے اندر لت پت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور وہ اس بات کے اوپر قادر ہے، اس نے یہ چیزیں بنا دی کہ یہ اسباب کائنات پیدا کر دیتی ہے کہ تمہارے اوپر پھر عذاب آ جائے۔ عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، وہ عذاب چاہے سامنے سے آتا ہوا نظر آئے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، چاہے جتنا تیز طوفان آ رہا ہے، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تم سے زیادہ تیز رفتاری سے آ رہا ہے، کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ او من تحت ارجلکم، چاہے زمین پھٹ پڑے اور زمین میں سے تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب آ جائے۔ اور اس کے ایک مطلب اور بھی ہے، یعنی مختلف قرآن کے پہلو ہیں۔ عذاب تمہارے اوپر سے آ جائے، یہ اوپر والے لوگ کچھ تھوڑے سے ہوتے ہیں، یہ مسلط ہو جائیں تمہارے اوپر، یہ اوپر سے عذاب آنا ہے، یہ ظالم تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں اور تمہاری زندگی جو ہے وہ غلامی سے زیادہ بدتر ہو جائے، تو اللہ چاہے تو تم تھوڑے سے لوگوں سے جو تمہارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری ساری باغیں ان کے ہاتھ میں دے دے اور وہ جیسے چاہیں تمہیں کچلنا شروع کر دے۔ او من تحت ارجلکم، نیچے کے جو لوگ جیسے عوام ہے، بھیڑ، کبھی وہ کھڑی ہو جائے، لالیسنس آ جائے، وہ چیز پیدا ہو جائے جسے انارکی کہتے ہیں، اور چاروں طرف سے بھیڑ ہے جو مار رہی ہے، ختم کر رہی ہے، قتل کر رہی ہے، وہ چاہے تو پھر یہ نیچے کے لوگ جو ہیں کھڑے ہو جائیں اور تباہ کر دیں تمہیں۔ یہ عذاب کی کسی کی شکلیں بتائیں قرآن نے، یا اوپر کے لوگ جو ہیں وہ تمہارے اوپر ایسے مسلط ہو جائیں کہ تم جانوروں سے بدتر ہو جاؤ، تمہاری زندگی موت کے مالک بننے لگ جائیں۔ یہ دونوں عذاب کی شکلیں ہیں، نیچے والے بھی اور اوپر والے سے بھی، اسے بھی۔ اور تیسری ایک شکل بتائی، او یلبسکم شیعا، یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں یہ فرقے بنائیں گی، اور پھر یہ ان فرقوں کے الگ الگ ہیڈ ہوں گے، پھر وہ آپس میں لڑیں گے۔ وہ یہ کرنے کا مطلب یہ کہ تمہارے ہی اعمال جو ہے پھر یہ چیزیں کر دیں گے کہ تمہیں گروہوں کے اندر تم بٹ جاؤ گے، چاہے جتنی بڑی تعداد ہو، تمہاری کوئی دھاک نہیں۔ اب یہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، اور وہ ٹکڑے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، بعض ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کو کچلتے رہتے ہیں، سزا دیتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں ٹکرا کے خود بھی سب ختم ہو جاتے ہیں، آپ سب سے ٹکرا کر۔ ایک شکل یہ بھی عذاب کی ہوتی ہے، تمہارے اعمال کا عذاب دینے کے لیے وہ قادر ہے اس کے اوپر کہ وہ ان میں سے کوئی بھی شکل اختیار کرے، اور وہ اختیار کرے کا مطلب یہ کہ یہی کائناتی قوتیں جو اللہ نے اس کے اندر قانون رکھ دیے، وہ مختلف انداز میں تمہارے لیے عذاب لاتی رہتی ہیں۔ انظر، اب ذرا دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے بار بار سمجھاتے ہیں تمہیں، پھیر پھیر کر لاتے ہیں، ایک بات کو الگ الگ مثالوں سے سمجھاتے ہیں، الفاظ بدلے ہوتے ہیں، مثالیں بدل جاتی ہیں، بات وہی سمجھاتے ہیں۔ ایسا ٹیچر اور ایسا استاد، ایسا سبق دینے والا، اچھا نہیں آیا سمجھ میں، پھر سمجھو،
ابھی نہیں آیا پھر سمجھو. اب ایک مثال یہ ہے، ایک مثال یہ ہے. اچھا یہ نہیں دیکھتے کسی طریقے سے تمہاری سمجھ میں آ جائے. تو اس قرآن کے اندر ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا گیا، ایک ہی طرح کی تعلیم دی گئی، بار بار الگ الگ مثالوں سے، الگ الگ انداز میں، کہ تمہارے پاس اپنی آیات پھیر پھیر کر لاتے ہیں. لعلہم یفقہون، شاید سمجھ میں آ جائے تمہاری. اور یہ لفظ ہے یفقہون، اسی سے بنا ہے فقہ، تفقہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے کی چیزوں کو آبزرو کر کے اندر کی گہرائی کی چیزیں دیکھ سکے کوئی، اتنے غور سے سامنے کی چیزوں کو دیکھے کہ گہرائی کی چیزیں جو ہیں وہ اس کی سمجھ میں آنے لگے، جو عام طور سے دوسرے کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. اسے کہتے ہیں تفقہ. لعلہم یفقہون، شاید وہ یہ نتائج جو ہیں وہ ان کو نظر آنے لگے اور ان کی سمجھ میں آنے لگے. اگر جب ہم مختلف انداز میں آیات کو سمجھانا شروع کریں اور مختلف مثالوں سے اور پھیر پھیر کے اسی بات کو لائیں، ایک کو نظر انداز کر دیا، دوسری سلپ ہو گئی، تو تیسری مرتبہ شاید سمجھ میں آنے لگے کہ انجام بری حرکتوں کا کیا ہوگا، خلاف ورزی کا کیا ہوگا، شرک کا کیا ہوگا. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، لیکن اس کے باوجود تمہاری قوم نے جھٹلایا. جھٹلایا ایک کفر ہوتا ہے، ایک جھٹلانا ہوتا ہے. قرآن میں جہاں جہاں کفر آیا وہ ان لوگوں کے لیے آیا کہ جو نہیں مانتے، منع کر دیا ہم نہیں مانتے. اور قرآن میں جہاں جہاں تکذیب آئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو کہتے تو ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے عمل سے یہی وعدے کر دیتے ہیں کہ نہیں مانتے. یہ ہر جگہ جہاں جہاں تکذیب کا لفظ آیا. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، تمہارے قوم کے لوگ تو جھٹلاتے چلے گئے. وَهُوَ الْحَقُّ، اور اصل میں حق کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے. ایک سچ ہوتا ہے، بہت سے سچ مختلف حالات کے، الگ الگ دور کے کچھ الگ الگ سچائیاں ہو جاتی ہیں. ایک سچائی کسی دور کی یہ تھی کہ زمین اسٹیشنری ہے، زمین حرکت میں نہیں، ساکن ہے. یہ کسی دور کی سچائی تھی، یہ سچ مچ سچائی تھی اس دور کی. آج سچ نہیں ہے وہ، یہ آج کے دور کی سچائی کہ نہیں زمین حرکت میں ہے. یہ سچ بدلتے رہتے ہیں، مختلف حالات میں بدلتے ہیں، مختلف زمانوں میں بدلتے ہیں. حق نہیں بدلتا. حق وہ ہے جو ہمیشہ ایک رہتا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، وہ خود حق ہے اور اس کے بنائے ہوئے قانون بھی سارے حق ہیں. اس کا کلام جو اس نے اصول بتایا وہ حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، لیکن ان کو بتا دو کہ حق تو تمہیں میں نے پہنچا دیا، لیکن اب میں زبردستی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا. بار بار سمجھا سکتا ہوں، یہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے پھیر پھیر کر لائی گئیں، لیکن مجھے یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ تم سے ہر حالت میں مرما دوں. مختلف انداز میں کوشش کر کے بتا دوں، لیکن یہ کہ میں تمہارے اوپر تمہاری نگرانی کر کے زبردستی تمہارے ساتھ میں کروں، یہ مجھ سے نہیں کہا گیا. ان سے کہہ دو کہ مجھے اس کی ذمہ داری نہیں دی گئی. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، تو پھر تباہی کب آئے گی؟ ایک بڑا عجیب لفظ ہے یہاں پہ آیا ہے، قرآن نے جو دیا ہے یہ سمجھنے کا ہے. مستقر، ہر خبر کا ایک مستقر ہے. سورہ یاسین میں کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے. مستقر اب ہمارے یہاں ہم کر دیتے ہیں ٹھکانہ ترجمہ. مستقر وہ ہے کہ آپ نے ایک بال رول کر دی، پہلے تیز اسپیڈ تھی، ہلکی ہوتی چلی گئی، ایک جگہ جا کر رک گئی. تو کسی ایک جگہ جس جگہ جا کر رکی وہ اس کا مستقر ہے. اس کائنات کو موومنٹ دے دیا گیا، یہ چل رہی ہے. سورج کو ایک موومنٹ دے دیا گیا، یہ کسی اسٹیج کے اوپر جانے کے بعد رک جائے گا. میں نہیں کہہ رہا، آج ماڈرن سائنس کہہ رہی، اس کو اس کا مستقر کہا ہے. یہ یہاں پر جا کر فائنل ہو گئی. اس کے اندر جتنی ویلوسٹی تھی اور جتنی فورس سے یہ جا رہی تھی، یہ پھر یہاں جانے کے بعد اب اس کا مومنٹم ختم، یہ رک گئی. وہ ہوتا ہے مستقر، جہاں جا کر وہ حرکت رک جائے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کا ایک مستقر ہے، وہاں جا کر رزلٹ سامنے آئے گا. ابھی تمہارے سامنے نہیں آ رہا نا، کسی جگہ پر اس خبر کی تکمیل ہو جائے گی، جا کر فائنل ہو گئے، مکمل. اب اس وقت رزلٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ وہ کب پوری ہوگی. ہر پیشین گوئی کے لیے، ہر وارننگ کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ وہ کب ہوگا پورا. یہ وقت اصول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن وہ ہو جائے گا، اس وقت جا کے پورا ہو جائے گا جب اس خبر کا وقت پورا ہوگا، جب وہ درمیان کا جو مہلت کا وقفہ ہے وہ ختم ہو چکا. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور پھر وہ جلد ہی ایسا ہوگا کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں گے یا جان لیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور یہ جو تمہاری ٹی وی ڈیبیٹس چلتی رہتی ہے نا دن رات، اور اس کے اندر بلایا جاتا ہے ٹٹ پوجیوں کو،
اور پھر وہ مذاق اڑواتے ہیں اور پھر وہ چیخیں مارتے ہیں لمبی لمبی. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا تمہارے چینلز کے اوپر وہ یہ ہو رہا تھا کہ قرآن کا اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. یہ اسی لیے رکھا گیا تھا. بات یہ نہیں تھی کہ تمہاری حرکتوں سے مذاق اڑنا شروع ہو گیا. وہ فریم ایسے کیا گیا تھا کہ مذاق تمہارا اڑایا جائے اور سب جگہ جائے. بھئی جتنے مثلا ایکس مسلمز کو بلانا شروع کر دیا. اب انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. اب ان سے انڈیا ٹی وی یعنی یہ نیشنل چینل وہ نہیں جو دشمن سامنے سے ہیں کہ ہم نفرت کرتے ہیں انہوں نے کوئی چینل چلا رکھے. یہ جو بڑے بڑے مین اسٹریم چینل ہیں نوبھارت ٹائمز ناؤ بلا رہے ہیں ان کو ایکس مسلمز کو کہ یہ پہلے مسلمان تھے اب مسلمان نہیں رہے. ایک کو بلا کر بٹھا لیا داڑھی ٹوپی والے کو. یہ سوال کر رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں. اور اس کے بعد بھئی کبھی آج تک ایسا بھی کیا کسی ایک ہندو کو بلایا کہ انہوں نے ہندو مذہب چھوڑ دیا تھا اب باقی ان سے سوال کریں گے کہ کیوں چھوڑا آپ نے, کیا خرابیاں تھیں؟ تو یہ تو کبھی نہیں کیا. یہ کر رہے ہیں. یہ پورا ایک ڈیزائن ہے جو چل رہا ہے. تو اب یہ ان کی نیتیں واضح ہیں صاف ہیں کہ کرنا کیا چاہتے تھے. کیوں جاتے ہو وہاں پر؟ بلایا تو گئے کیوں تھے؟ ان کو کرنا ہی یہی ہے. ان کا اینکر بھی جو ہے یہ پارشلٹی کر رہا ہے. اگر کسی نے کبھی کوئی حوالہ دے دیا کہ ایسا تو سب اس دھرم میں بھی ہوتا ہے آپ کے, یہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہو کہتے ہیں نا اس کی بات مت کرو, سوال پوچھا جا رہا ہے تمہارے دھرم کا, اس کا نام مت لینا کہ یہاں بھی ہوتا ہے. وہ اینکر جو ہے وہ بھی ساتھ میں اینکر کبھی امپارشل نہیں ہوتا. جس نیت سے وہ سب چیزیں سامنے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جب یہ دیکھو کہ ہماری آیات کے ساتھ میں کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ یخوضون یعنی بیکار کی کٹھجتی اور بحثیں جو کسی نتیجے پر نہیں پہنچائیں گی یا غلط نتیجے ہی پر پہنچائیں گی. جب یہ دیکھو ہماری آیات کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تمہیں بچنا ہے ان سے. یہ جا کر گھستے ہیں, پیسے ملتے ہیں. پیسے نہیں ملتے تو کم سے کم نام ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے چینل کے اوپر گئے تھے. جہاں یہ ہو رہا ہو سوالوں کا جواب دینے جائیے, جانا چاہیے, بتانا چاہیے اگر کوئی پوچھے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر صرف یہاں پہ ہو کہ نیت مذاق ہی اڑانے کی ہے, نیت ذلیل ہی کرنے کی ہے, سیٹ اپ بھی پورا ایسے بنایا گیا ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تمہیں نہیں جانا ہے وہاں, تمہیں اس سے بچنا ہے تو وہ بچنا. تو حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری, پرماننٹ بچنے کو نہیں کہا. دائی ہے بھائی, بتانا ہے اسلام کے بارے میں. پرماننٹ بچنے کو نہیں کہا. یہ نہیں کہ اس نے تو مذاق اڑایا تھا, رسول اللہ کو کہا تھا گردن مار دو. اب تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں, ان سے تمہیں پھر ملنا ہے, اچھے انداز میں ملنا ہے. دوسری طرح کی ڈیبیٹس باتوں میں آئیں اور کنسٹرکٹیو ہوں, اچھی ہوں, پھر جا سکتے ہو. یہ نہیں کہ اب ان سے تو بالکل قطع تعلق کر لینا ہے. یہ جو ہماری آیات کا مذاق اڑانے والا سلسلہ چل رہا ہے, دیکھیے کوئی سوال ایسا نہیں ہوتا چاہے آپ کو جتنا سینسیٹیو لگے کہ وہ اس کا جواب نہ دیا جائے. اگر یہ کہا جائے یہ سوال مت کریے گا صاحب, تو پھر اس کا مطلب جواب نہیں ہے آپ کے پاس, سوال کرنے والے کا قصور نہیں ہے. لیکن جہاں سیٹ اپ بنا ہوا ہو, ساری نیتیں معلوم ہو, صرف مذاق ہی اڑانا ہو, جہاں یہ کلیئر ہو, تو کہا جب تک وہ پھر دوسری چیزوں میں نہیں ہے اس وقت تک کے لیے ہٹو. یہ ٹوٹل ہٹنے کو قرآن نے ان سے نہیں کہا. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, شیطان بھلا دے گا, ہو جائیں گی بھولیں. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, لیکن پھر یہ جو اپنے مقام کو جن لوگوں نے چھوڑ دیا, انسانیت کے مقام کو, یہ ظالم, ان کے پاس جب یاد آ جائے, جب تمہارے کوئی یا کوئی اور ریمائنڈ کرا دے, ریمائنڈر تمہیں خود ہونا چاہیے. وہاں تو بڑے بڑے وہ اس عنوان سے جاتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ کے بہت بڑے عالم ہیں, تو انہیں اس وقت نہ یاد آئے, اگر بعد کو آ جائے گا یاد, پھر دوبارہ تو نہیں پہنچ جائیں اگلی مرتبہ. یا درمیان میں تو شور مچا کر نہیں, چیخ کر نہیں, کہہ کر کے بھئی یہ سیٹ اپ کیا ہے. آپ کسی ان کو بھی بلائیے نا, ایک سندھو کو, ہم پھر بیٹھ کر بات کریں گے. یہ تو آپ صرف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ یہ مذاق ہی آپ کو اڑانا ہے. ایسی اسٹیج پر نہیں کہ آپ جواب نہ دے سکیں, جواب دیں, لیکن یہاں یہ ہو کہ جواب سننے کو تیار نہ ہو اور پھر وہ کر رہے ہو, تو پھر جب وہاں ان کے پاس سے اٹھاؤ اور اس کے بعد جب ریمائنڈر آ جائے کہ بھی بھول ہو جائے تو ہو جائے, پھر جب یاد دہانی ہو جائے تو اس کے بعد پھر ان ظالموں کے پاس مت بیٹھنا. یعنی اتنی دیر تک جب تک وہ کچھ اور تعمیری کریٹو بات نہ کرنے لگے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ, تم اٹھائے
ارے صاحب یہ تو برباد ہو جائیں گے، ان کو تو صحیح بات بتانی تھی. ان کے حساب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اللہ جو ان سے حساب لے گا. جس وقت وہ اس نیت کے ساتھ میں کر رہے ہیں، اس ارادے کے ساتھ میں کہ کوئی ڈھنگ کی بات نہیں سنیں گے، اس وقت تم سے اٹھ جانے کو کہا تھا. ان کا حساب تمہیں نہیں دینا ہے. ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، لیکن پھر یہ باتیں کر دیا. نصیحت کرنی ہے، ریمائنڈر دینا ہے، قطع تعلق نہیں کرنا، شاید بچ جائیں وہ اپنی تباہی سے، اس کا خیال تمہیں رکھنا ہے. یہ تو اس وقت ہٹنے کی بات کہی گئی تھی. جس وقت تم ہٹو اس وقت وہ اپنے جس گناہ میں ملوث ہے اس کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. تو ان لوگوں کو تو چھوڑنا ہی ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. خود اپنے دین کے معاملے میں سیریس نہیں، اپنے دین کے بارے میں جانتے نہیں، جو ان کے مذاہب ہے اس کو انہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے. تو اب وہ چاہتے یہ ہے کہ یہ تمہارے اوپر بھی، تمہاری چیزوں کو بھی کھیل تماشا بنا لے. تو جو خود سیریس نہیں ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں کہیں دین کی بات کہیں بتانے جاتے ہیں یا لوگوں کو اس سے کہتے ہیں کوئی بات، کن چیزوں کا جواب دیتے ہیں. آپ کو لوگ ملتے ہیں آ کے، آپ کہتے ہیں صاحب یہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا سیکولر ہے. ارے نہیں ہے کام کے، وہ جسے آپ کہہ رہے ہیں بڑے سیکولر ہیں، نہیں سنتے. یہ الگ بات ہے کہ جھگڑا نہیں کریں گے، یہ الگ بات ہے کمیونزم نہیں پھیلائیں گے، یہ الگ بات ہے کہ تمہارے خلاف کوئی سازشیں نہیں کریں گے، تم سے مسکرا کر ملیں گے، لیکن وہ سیریس ہی نہیں ہے، اپنی چیزوں کے بارے میں سیریس نہیں ہے. جو سیریس ہے اپنی چیزوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں چلو کہہ دو، مانیں گے نہیں، ہم اپنے دھرم پر رہیں گے. ان کی طرف سے دیر میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں جو پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے دھرم کے اوپر. تو جو سیریس ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے دھرم کو، اور پھر ان کے اندر بھی ایک بڑا حصہ وہ ہے جو دھرم کا نام لیتا ہے، وہ معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں. تو جنہوں نے اپنے دھرم کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اپنے مذہب کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، انہیں چھوڑو. وغرتہم الحیات الدنیا، انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہے، دنیا کی زندگی میں کھو گئے. یہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد کوئی حساب ہوگا ہی نہیں اور ہم تو ٹھیک ہیں، صحیح جگہ پر ہیں. بتانا انہیں بھی ہے ہٹ جاؤ، لیکن کوشش کرو بات پہنچتی رہے ان تک. اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا، قرآن میں مثال ہے. جب باپ نے یہ کہا، آذر نے یہ کہا کہ میں رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، کچھ دنوں کے لیے، یہ نکاح تھا پرماننٹ، کچھ دنوں کے لیے تو میری نظروں سے دور ہو جا. حضرت ابراہیم نے اس وقت سلام کر کے نکلے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ پر سلامتی، میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. قرآن نے یہ کہا کہ وہ ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا تو ان کے لیے وہ دعا کرتے رہے. ایسے لوگوں کے لیے دعائے نجات، دعائے استغفار بھی عذاب سے بچنے کی دعا ہے، کسی اور کے لیے استغفار کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں. جو ایسا کھلا دشمن ہے، جو اپنے علاقے کا سب سے بڑا مجاور ہے، جو خوب جانتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں، جس نے یہ کہا کہ اب جان سے مار دوں گا، اس اسٹیج پر بھی وہ وہاں سے الگ تو چلے گئے تھے گھر سے، اس نے کہا تھا کچھ دنوں کے لیے جائے. حضرت ابراہیم پرماننٹ نکل گئے، لیکن انہوں نے دعوت نہیں چھوڑی، وہ کسی نہ کسی شکل میں پہنچاتے رہے. اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو کرتے تھے، اس لیے کہ باپ سے وعدہ کر لیا تھا. لیکن ایک اسٹیج آئی، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جس دن ان پر یہ کھل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہی ہے، تبرأ منہ، اس دن سے انہوں نے روک دی، برات اختیار کر لی. یہ کس دن کھلا ان پر کہ یہ اللہ کا دشمن ہے؟ یہ تو تب بھی تھا جب وہاں پر تھے، وہ جب گھر سے جب نکلے تھے تب بھی وہ دشمن ہی تھا. یعنی جب جس وقت یہ واضح ہو گیا یہ دشمن اس وقت مانا جائے گا جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ آخر سانس تک اس کو ہدایت نہیں ہوگی. جب یہ یقین ہو گیا اس وقت انہوں نے پھر چھوڑا ہے. یعنی باہر جانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اس سے دور ہو گئے. ہدایت کی بات پھر بھی کوشش، دعا بھی کر رہے ہیں اور ایسے تھوڑی کہ بات نہیں پہنچا رہے، پھر باتیں بھی پہنچا رہے ہیں اس وقت تک بھی. وذکر بھی، تمہیں پھر بھی پہنچانا ہے، چاہے کچھ کسی دوسرے کے ذریعے پہنچاؤ، چاہے کوئی بک بھیج دو، چاہے کوئی، اب آج کل وہ کلپ چلتے ہیں، کلپ کوئی بھیج دیا. وذکر بھی ان تبصر نفس بما کسبت، جو ان کی کمائی ہے وہ ان کو تباہ کر دے گی، تاکہ کوئی نفس ایسا نہ ہو کہ تباہی ہو جائے اس لیے کہ اس تک بات نہیں پہنچی. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. اور پھر جب رزلٹ آ جائے گا اس وقت پھر اللہ سے ہٹنے کے بعد نہ تو کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا. شفاعت کہتے ہیں ساتھ کھڑے ہونے کو، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ بِاللَّهِ يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور چاہے جو بھی کمپنسیشن دینا چاہیں وہ دن آئے گا، وہ پھر قبول نہیں کیا جائے گا. اور قرآن میں ایک جگہ ہے کہ پوری زمین کے برابر بھی سونا دینا چاہیں تو پھر اس دن قبول نہیں کیا جائے گا حساب کے دن. ان کے پاس سونا آئے گا کہاں سے؟ قرآن نے ایسی بات کیوں کہی؟
ارے کچھ بھی تو نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے. سونا چھوڑو یہ کہ کچھ بھی کمپنسیشن، کیا کمپنسیشن دیں گے؟ اور پھر یہ کہہ دیا کہ پوری زمین کے برابر سونا بھی دینا چاہیں تو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ تو اس کے لیے کہا جائے جس کے پاس ہو. یہ کس اسٹیج کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے. ہے ہمارے یہاں بعض گروہ جو کہتے ہیں قرآن میں کہیں عالم برزخ کا ذکر نہیں ہے. مرنے کے بعد جب حساب ہوگا اور جب موت آئی اس کے درمیان بھی ایک عالم ہے، ایک حالت ہے، اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں برزخ قرآن میں کہیں نہیں. یہ عالم برزخ کا ذکر ہے. اور اس سے پہلے کہتے ہیں ایصال ثواب کا ذکر نہیں. یہ ایصال ثواب کا ذکر ہے. کون یہ تو نہیں دے سکتا. آپ دیتے ہیں کہ یہ اتنا پڑھا اس کا اجر انہیں پہنچا دے. کہا کہ پوری زمین کے برابر سونا دلوا دو، نہیں قبول کیا جائے گا. یہ ایصال ثواب ہے قرآن میں. ورنہ اگر اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، دوسرے ہیں جو اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. یہ اس بیچ پیریڈ کے لیے ہے. اعمال کا جس دن رزلٹ ملے گا اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. یہ اس رزلٹ کے درمیان کے وقفے کے لیے. تو یہ یہاں پر درمیان میں اس کا ذکر ہے کہ وہ اگر کچھ بھی دینا چاہے اس کے لیے کوئی کچھ دے کر چھوڑا لے تو وہ پھر اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ایسی تباہی کے اندر کوئی پڑ جائے تو انہیں یاد دہانی کراتے رہو، ان تک پھر بھی بات پہنچاؤ. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ہی اعمال کی وجہ سے تباہ ہو گئے. ان کے اعمال لے گئے تباہی کی طرف. یہ نہیں کہ اللہ نے کر دیا، ان کے اعمال ان کو لیتے چلے گئے تباہی کی طرف. اللہ نے تو قانون بنا رکھا ہے، اس قانون کے مطابق سزا مل گئی. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. پانی ملے گا کھولتا ہوا. یہ پانی تو زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے. پانی نہیں ہو تو مر جائیں. اور یہی پانی ذرا سا اس کے اندر کچھ وائرس ہو گئے، یہی پانی جو ہے یہ ایسا ہو گیا کہ گدلا ہو گیا، یہی پانی ایسا ہے کہ اس کے اندر کچھ اور دوسری چیزوں کی ملاوٹیں ہو گئی، یہی پانی ایسا ہے کہ جس کا ٹمپریچر بڑھ گیا ذرا سا، اب یہی جھلسا دے گا. کہا کہ پھر وہ چیز ملے گی جس سے زندگی ملتی ہے لیکن وہ جھلسانے والی ہوگی، زندگی نہیں دے گی. ان کا پھر عذاب جو ہوگا وہ یہ ہوگا. یہاں اس دنیا میں بھی، یہاں پر اس پانی کو آپ تمثیلی سمجھ لیں دنیا کے لیے. دنیا کی قیامتیں، دنیا میں جو بدلے ملتے ہیں، جب قوموں کے حساب ہوتے ہیں، یہاں ہوتے رہے ہیں، تو لہم شراب من حمیم. تو یہاں پر یہ تمثیلی انداز لیں گے، وہاں تو سچ مچ پانی کھولتا ہوا ملے گا اس دنیا سے جانے کے بعد وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے. اور یہاں اس دنیا کے اندر بھی وہ چیزیں جو تمہاری زندگی کے لیے فراوانی کی تھی، زندگی تمہاری دینے والی تھی، جو تمہاری آسائش کی تھی، وہ تمہاری تباہی کا سامان بن جائیں گی. جیسے پانی تباہ کر دے گا اور جلا دے گا، جھلسا دے گا. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. اور پھر درد کا عذاب ہوگا، درد میں سسک سسک کر جئیں گے، اس لیے کہ وہ قانون کا انکار کرتے رہے تھے، صحیح اصولوں کا انکار کرتے رہے تھے. عمل تو کرنا دور، وہ مانتے ہی نہیں تھے سرے سے. جب نہیں مانو گے تو تباہ ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں اپنی تباہی وہ خود لے آئے. تو یہ قرآن نے یہ کہا کہ ان کو بھی دور ہٹ جانے کے بعد، ان سے نہیں ملنے کے بعد بھی کوشش کرنا کہ بات ان تک پہنچتی رہے کسی طریقے سے، شاید بچ جائیں اس تباہی سے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. ان سے کہو کہ کیا اللہ سے ہٹ کر میں انہیں پکاروں جو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. بار بار کہہ دیا. کیا اسے آواز دوں؟ روز ہر نماز میں کئی مرتبہ، ہر رکعت کے اندر ایاک نعبد، اے اللہ صرف آپ کے قانون، صرف آپ ہی کے بندے ہیں، صرف آپ ہی کا حکم مانیں گے، آپ سے ہٹ کر کسی کا نہیں مانیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت مدد صرف آپ سے طلب کریں گے. کہا کہ انہیں پکارتے ہو تو پھر وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. چاہے تم نے کسی جگہ جانے کے بعد، بات خالی نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں نے جانے کے بعد ان کو پکارا، جو لوگ یہاں سے گزر گئے تھے ان کو پکارا، کبھی کسی کا کام ہو گیا ان کا انہوں نے عطا کر دیا. یہ تو پھر ان کے اوپر بھی، مندروں پہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سو کی مرادیں پوری ہو جاتی، کہتے ہیں انہوں نے شیو جی نے عطا کر دیا، فلاں نے عطا کر دیا، ان دیوی دیوتاؤں نے عطا کر دیا. یہ تو اللہ کا ڈھیل ہے، اللہ کا نظام ہے جو چل رہا ہے. نفع نقصان بہت واضح کر دیا کہ صرف اسی کے ہاتھ میں، اس لیے کہ نفع نقصان جو ہے وہ یہ تمہیں یہ یونیورس و کائنات دیتی ہے. یہاں جو اصول ہے یہ تمہارے نتائج مرتب کرتے چلی جاتی ہے اللہ کے قانون کے مطابق. تو پھر یہ تو ہو رہی ہے، کوئی اور اس کا مالک ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر دخل دے سکے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ. اور پھر کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اس میں یہ بھی ہیں، چاہے وہ دنیا کے لیڈر ہوں، چاہے وہ دنیا کے پیسے والے ہوں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تمہارے. اصل نفع نقصان کے تو خود تباہ ہو جاتے ہیں.
یہ تو خود ختم ہو جایا کرتے ہیں. تو ہم اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں راستہ صحیح دکھا دیا، ان سے کہو کیا میں اس راستے سے ہٹ جاؤں جو اس نے صحیح راستہ دکھایا ہے؟ تو میں تو نہیں ہٹ سکتا. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا. اور یہ تو ایسے ہی ہے کہ اس کو اس کے ویل وشرز آواز دے رہے ہوں لیکن بالکل مبہوت ہو گیا ہو، اسٹینڈ اسٹل کسی جگہ ویرانے کے اندر، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کیا کروں. یہ ایسا ہے کہ جیسے شیاطین نے اس کے ساتھ میں ایسا کر دیا کہ، اور کیا کالذی استہوتہ، اس کے اندر آیا لفظ ہوا. یہ ہوا کہتے ہیں ایسی خواہشات کو جو لولی ڈیزائرز، ایسی خواہشات جو پست خواہشات ہیں، جو نیچے کی طرف لے جائیں انسان کو. ان خواہشات میں پھنسنے کے بعد اب زندگی اس کی تباہ ہو گئی، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے. لوگ صحیح راستے کی طرف بلانے والے موجود ہیں، ان کی نہیں سنتا اور کھڑا ہوا ہے. یہ اس کی حالت پھر اس شکل کی ہو جائے گی. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تم یہ اعلان کر دو کہ گائیڈنس صحیح جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو تمہیں منزل کے اوپر لے جائے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا، اور مجھے تو یہ حکم دے دیا گیا ہے لنسلم لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. سر تسلیم خم کر دوں، رب ہے رب العالمین. اور پہلی آیت میں بھی قرآن کی سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ ربوبیت پرورش کرنا تمام جہانوں کا، یہ صفت تم میں بھی پیدا ہونی چاہیے. وہ نظام تم بنا سکو یا قائم کر سکو جس میں کسی کو ہاتھ پھیلانا ہی نہیں پڑے کسی دوسرے کے آگے، کسی سے چھوٹا بننا ہی نہیں پڑے، کسی کی غلامی کرنی ہی نہیں پڑے. مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کروں. اصل میں یہ ہے سر تسلیم خم کرنا اور جھک جانا رب العالمین کے آگے. اور پھر آخری آیت آج کی، وَنَقِیمُ الصَّلَاةَ. صلاۃ میں نے آپ کو بتایا تھا اس نماز کو بھی کہتے ہیں اور صلاۃ اس پورے نظام کو بھی کہتے ہیں. تو مجھے تو اس نظام کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وَاتَّقُوا، اور بچتے رہنے کے لیے کا حکم دیا گیا ہے، نافرمانی سے بچتے رہنے کا. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کے پاس پھر اکٹھا کیا جائے گا، یعنی جس کے قانون کا پھر سامنا کرنا پڑے گا. وہی اس بات کے اوپر قادر ہے کہ سب کا حشر برپا کرے. ہم آیت نمبر 72 تک، آیت نمبر 72 تک پہنچے. سورہ الانعام 672، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آیت نمبر 73 73 سے شروع کریں.